الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. تمام قسم کے حمد و ثنا کبریاء اور بڑائی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لا خطبہ ہے جس نے ہمارا کو پیدا فرمایا اور بیش بہادر و سلام و ذات مبارکہ بتایا جن کا نام نامی سنگرانی حضرت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 5 ذوالقعدہ 1441 ہجری مطابق 26 جون سن 2020 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے خانہ کعبہ کی عظمت، خانہ کعبہ کی شان اور خانہ کعبہ کی فضیلت. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر حرام میں جس مہینے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے جس میں ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ عز و جل ہمارے جان مال عزت آبرو سب کی اللہ حفاظت فرمائے اور اللہ ہم سب کے اوپر رحم فرمائے. پورے عالم اسلام میں پوری دنیا میں جہاں کہیں انسان بستے ہیں اللہ ساری انسانیت کے اوپر رحم فرمائے اور سب کو آج جو پوری دنیا میں یہ مہاماری یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے کورونا وائرس کی اللہ عز و جل اس سے سب کو نجات عطا فرمائے. ہر وبا ہر بیماری سے اللہ نجات عطا فرمائے اور اللہ سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سب سے پہلی نصیحت اپنے لیے اور آپ سب کے لیے یہ ہے عزیزان گرامی کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے اور ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کانپتے ہیں. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو ممنوع اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے جن چیزوں کو ہمارے پاس حرام قرار کیا ہے ان چیزوں سے بچیں اور جن چیزوں کا کہ کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو کریں. اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کی نشانیوں کی عظمتوں کا خیال رکھیں، اللہ کی نشانیوں کی عزت کریں، عظمت کریں. اور اللہ کی نشانیوں میں سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب. اللہ کی نشانیوں کی عزت کرنا یہ تقوی کی علامت ہے، پرہیزگاری کی نشانی ہے، پرہیز اور بندے کے نیک اور صالح اور سعادت مند ہونے کی دلیل اور نشانی. مکہ المکرمہ دنیا کے تمام شہروں، ریاستوں، ملکوں اور دنیا کی تمام زمینوں اور کائنات کی تمام جگہوں میں سب سے عظمت والی جگہ اور سب سے عظمت والا شہر جو ہے وہ مکہ المکرمہ ہے. یہ اللہ کے نزدیک بھی اللہ کے نیک بندوں اور اللہ سے جو ڈرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک تمام شہروں میں جو عظمت والی کوئی جگہ ہے اور سب سے بڑی جو کوئی زمین پر کوئی جگہ ہے کوئی مقام ہے وہ مکہ المکرمہ ہے. یہ حقیقت ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام اور اس ارض مبارک کی عظمت اور شان قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہے
اور اس کے عظمت کے لیے کتنی بڑی یہ دلیل ہے کہ اللہ عز و جل نے وہاں کی عبادتوں اور وہاں کے نیک اعمال کو جب کئی گنا اجر و ثواب کا سبب بتایا ہوا ہے. اگر آپ وہاں ایک رکعت ایک سجدہ کرتے ہیں تو 1,00,000 سجدے کے برابر آپ کا سجدہ مانا جاتا ہے. ایک رکعت نماز پڑھتے ہیں اس بیت اللہ کے اندر تو اس ایک رکعت نماز کا 1,00,000 رکعت کے نماز رکعت کے اجر و ثواب کے آپ مستحق ہوتے ہیں. ایک ریال 1 روپیہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 1,00,000 ریال اور 1,00,000 روپے کے صدقہ کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. کتنی بڑی عظمت اللہ نے اس جگہ کے اوپر رکھی ہے. اسی طرح سے دوسری جگہوں پر اگر آپ برائیاں کریں گے تو آپ کو ایک برائی کے بدلے ایک برائی کا ایک گناہ آپ کو ملے گا. لیکن اس مقام مبارک پر اگر آپ ایک گناہ کریں گے تو وہاں 1,00,000 گناہ کے برابر آپ کو اس کا بھگتان کرنا پڑے گا اور آپ کو اس کی سزا ملے گی. یاد رکھیں جس طرح سے اجر و ثواب میں زیادتی ہے اسی طرح سے وہاں گناہ اور معصیت اور ظلم کرنے کے اندر بھی وہاں بھی کئی گناہ اس کا آپ کو جو ہے کیا کہتے ہیں اللہ رب العزت نے وہ رکھا ہوا ہے. اور اس کعبہ مبارک کعبہ اللہ کی عظمت وہ عظمت ہے کہ کائنات میں روئے زمین پر بیت اللہ اللہ کے گھر کی طرف اس کی نسبت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس روئے زمین پر اگر کسی چیز کی بنیاد رکھی تو وہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی بنیاد رکھوائی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس زمین پر. کس لیے یہ گھر یہ بنایا گیا اور کس لیے اس خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا؟ ظاہر ہے ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں اللہ کی نشانی ہے. اللہ کی نشانی وجہ سے نشانی ہے اور اسی نشانی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت بندگی کرنے کا حکم دیا. یہی نہیں بلکہ اس خانہ کعبہ کی عظمت اور اس کی فضیلت اور اس کے شان کا عالم یہ ہے کہ اللہ نے اس شہر میں اپنے گھر کی بنیاد رکھائی تو اس شہر کو اللہ نے بلد حرام قرار دیا. یعنی وہاں کسی بھی قسم کی ظلم ہو زیادتی ہو کسی بھی قسم کا گناہ ہو حرام قرار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. کسی کا قتل ہو کسی کا خون ہو اس بلد حرام قرار دیا. اور یہی نہیں بلکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے اندر لوگوں کے استقبال کا حکم دیا کہ اس گھر کی زیارت کریں اس گھر کے اندر آئیں اور وہاں نماز پڑھے کہاں گئی تھی تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مومنوں کو حکم دیا پورے دنیا کی تمام مومنوں کو پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اس گھر کی طرف آئیں اور اس گھر کا ارادہ کریں اس گھر کا قصد کریں یعنی یہاں حج کرنے کے لیے آئیں. خاص طور سے دیکھیں اپنی آنکھوں سے اللہ کے اس گھر کو اس گھر کا طواف کریں اس گھر کی عظمت اور اس کی جلالت کو اپنے دلوں کے اندر بٹھائیں. اور یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کے حج کا جب حکم دیا لوگوں کو تو اسے اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک عظیم رکن قرار دیا اور اسلام کی ایک نشانی قرار دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے. شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اسے اقام الصلاۃ نماز قائم کرنا وایتاء الزکات زکات ادا کرنا وصوم رمضان کا روزہ رکھنا وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. جس کے پاس طاقت ہو اللہ کے گھر کا حج کرے. حج کہتے ہیں قصد و ارادے کو اس کی زیارت کرے وہاں جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے اہم رکنوں میں سے آخری رکن اور آخری بنیاد حج بیت اللہ کو قرار دیا. یہ اس بیت اللہ اللہ کے گھر کی خانہ کعبہ کی عظمت اور اس کی شان کی سب سے بڑی دلیل ہے. اور جس مہینے میں اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ اس گھر کی عظمت اور اس گھر کی وقار اور اس گھر کی فضیلت کا رتبہ اور اس کی شان کا مقام دیکھیں کہ جس مہینے میں حج کو فرض قرار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے ہوئے زمین اور آسمان کو پیدا کرنا اسی دن سے اس مہینے کو بھی حرام قرار دیا. اس مہینے کو حرام قرار دیا. ذی القعدہ حرمت کے 4 مہینے حرمت کے 4 مہینے. ان 4 مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ کون سا ہے؟ ذی القعدہ. یہ ذی القعدہ کا وہ مہینہ ہے جس میں حجاج بیت اللہ دنیا کے کوشے کوشے سے سفر کر کے اس مہینے میں آتے ہیں. اللہ نے اس مہینے کو لوگوں کو حرام قرار دیا. دیکھو قتل کرنا حرام ہے لوٹ کرنا حرام عام طور پر تو حرام ہی حرام ہے لیکن اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ حرام ہے لوٹ مار کرنا کسی کو قتل کرنا کسی کو ایذا پہنچانا کسی کو تکلیف پہنچانا. اللہ اکبر. کیوں؟ لوگ دنیا سے سفر کر کر کے
پیدل آسمان فضائی برقی پہلے جہاں نہیں سفر کر کے گھر کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں تو پوری انسانیت پر ظلم و زیادتی، لڑائی، جنگ، جھگڑے، مار پیٹ، چوری ٹکور سب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مہینے میں حرام قرار دیا تاکہ لوگ امن و شانتی کے ساتھ اس گھر کی طرف سفر کریں، خوف و ڈر کا کوئی ان کے پاس بہانا نہ۔ اور یہ تو سفر، اور جب خانہ کعبہ پہنچے حج کریں اس مہینے کو بھی کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرمت کا مہینہ قرار دیا تاکہ امن و سکون کے ساتھ حج کریں۔ اور پھر حج کرنے کے بعد جب واپس لوٹے شہر محرم، ماہ محرم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ کنٹینیو 3 مہینے آپ غور کریں، بیت اللہ کی عظمت کا خیال کریں، دیکھیں اللہ نے اس حج کی حفاظت کس طرح کی، اللہ سے قیامت تک اس کی حفاظت سے محفوظ ہے، شر بسروں کے شر سے محفوظ رکھے اللہ۔ بڑے خواب لوگ دیکھتے ہیں ہم ان کے بعد گاہ بنائیں گے خانے کعبہ میں، آؤ تو صحیح دیکھو تمہارا حج کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہی اس کی طرف کے بھی نگاہ کرنے والوں کو کا انجام بتا دیا ہے۔ اور اللہ کے وفا رب کا اصحاب الفیل، اصحاب الفیل کو دیکھو، ہاتھی والے تھے، اور بیچارے کو ہاتھی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے کہا اللہ کے وفا رب کا اصحاب الفیل الگ یجعل کیدہم فی تضلیل وانصرارہم طیرا، ان کی تمام مکر و فریب کو خاک کر دیا، ملا دیا اللہ نے۔ آسمانوں سے پرندے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے آ کر ان کی ہلاکت کو تباہی کا سبب بن کے کوئی بم نہیں گرا، سورج نہیں آیا، چاند نہیں ٹوٹا، ستارے نہیں ٹوٹے، ننھے منھے پرندوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے حلیے کو ٹائٹ کر دیا، ان کے غرور کی ناک کو زمین پر رگڑ دیا۔ اللہ چاہتا تو زمین کو بھی حکم کر سکتا تھا، لیکن یہ بہت بڑی بات یہ ہے کیڑے مکوڑے حشرات کے لیے اتنا بڑا ہتھیار بھی استعمال کرنا پڑتا ہے جو پھونکوں سے ہی ختم ہو جائے تو چھوٹوں بات نہیں کیا کرتا ہے۔ جس نے نجس، ناپاک، پلید، گندے، مشرک، اللہ تعالیٰ انہیں ایسے ہی ہلاک کرتا ہے۔ یہ کورونا وائرس ایسے ہی مغرور ظالموں کی ناک کو زمین پر رکھنے کے لیے جو پوری دنیا کو لا اینڈ آرڈر، پوری دنیا کو بھی مٹھی میں لینے کا خواب دیکھتے تھے، تیرا کیا حکم چلے گا؟ تو خود ہی چوہے کی طرح بل کے اندر شکار کر کے مانے ڈر کے بیٹھا ہوا، تیرے ہتھیار، تیرے بگاڑ جس کے لیے چمن کے اوپر گھر بنایا ہے، سب کچھ کر اللہ نے سب تمہارے غرور کو خاک میں ڈال دیا، پوری دنیا کے سامنے ننگے ہو گئے۔ کیا کہتے ہیں ایک اندیکھی بیماری، اس کا علاج تک تمہارے پاس نہیں ہے اور تم چلے ہو ملک کی تعمیر کا، ملک کو دنیا کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے۔ ایک اندیکھی اللہ کی بیماری کا تمہارے پاس علاج موجود ہے، سارے کے منہ بند کر دیے، چپ خاموش، ناک بھی بند، منہ بھی بند، خبردار گولی کو گھس جائے گا کیڑا ہے کہ یہ اللہ کون ہے؟ بہت سارے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، جھوٹ ہے، فریب ہے، فلاں ہے، کچھ بھی ہو، خوف تو خوف ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو غور کریں آپ اللہ رب العزت نے کس طرح سے اس گھر کی عظمت کا، جو اس مہینے کو اللہ تبارک تعالیٰ آئے تو وہ مہینہ حرام، وہ عبادت کریں تو وہ مہینہ حرام، اور محرم الحرام میں سفر کریں تو بھی وہ مہینہ۔ آپ سوچیں گے پھر رجب کا مہینہ بھی تو حرام ہے؟ جی جناب علی، رجب درمیانی مہینہ ہے، اس درمیانی مہینے میں بھی عمرے کی طرف سے آؤ، اور مہینے کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کیا شان ہے اس بیت اللہ کی، اللہ ہم سب کو اس کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اس کی عظمت کا یہ بھی سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اللہ نے بیت المقدس جو قلعہ اول تھا اس کی تعمیر کا حکم دیا، حضرت سلیمان نے جناتوں کے ذریعے سے اس کی تعمیر کی، لیکن جب خاص بیت اللہ کی تعمیر کا بتایا اللہ نے سیدنا ابراہیم کو حکم دیا کہ جاؤ ہمارا گھر بناؤ۔ سیدنا ابراہیم آئے، اپنے بچے کو چھوڑ کے تاریخ ہے، اس تاریخ میں نہیں جانا چاہتا۔ آپ کو سب کو پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا ابراہیم اور اسماعیل کے ذریعے سے اس گھر کی تعمیر فرمائی، اور جب وہ گھر مکمل ہو گیا تو دونوں اللہ سے دستخط دعا ہوئے کہ ربنا ارنا مناسکنا، بارے یہاں خانہ کعبہ تعمیر ہو چکا ہے، اب عبادت کے گھر اور طریقے بھی بتلا دے۔ رب نے جبریل کو بھیجا، جبریل آئے، کیسے طواف کیا جاتا ہے، کیسے سعی کی جاتی ہے، کہاں سعی کی جاتی ہے، جاؤ ابراہیم اس مقام کی صحیح کرو، اسماعیل اس جگہ کی صحیح کرو جہاں تمہاری ماں نے تمہیں پانی پلانے کے لیے پہاڑوں کا چکر لگایا تھا، صفا سے لے کر مروہ تک 7 چکر لگائے تھے، جاؤ۔ اور اس عورت کی اس عمل کو اللہ نے اتنا پسند کیا ہے، قیامت کی صبح تک آنے والے اس کردار کو تمہارے لیے فرض قرار دیا گیا ہے۔ یہاں عورت کی عظمت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں عورت کتنی عظیم ہے۔
کسی دھرم کے اندر، کسی مذہب کے اندر، کسی بھی دین کے اندر موجود نہیں. اسلام نے عظمت جبریل نے صحیح کرنے کا طریقہ بتایا، صفا کرنے کا، طواف کرنے کا. منا گئے، عرفات گئے، مزدلفہ گئے، اللہ کے حج کے تمام شعائر کو حضرت جبریل نے بتایا. اللہ کو مشرق حرام پر آئے، وہاں بھی سب کچھ جبریل نے سکھا دیا. اللہ پھر اللہ نے قدرت نے نبی حضرت ابراہیم کو جواز الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتينك من كل فج عميق. ابراہیم کھڑے ہو جاؤ خانہ کعبہ پر اور اذان دو، اعلان کر دو کہ پوری دنیا سے لوگ حج بیت اللہ کے لیے آئیں گھر کی زیارت کے لیے قصد کریں. لوگ دوڑ کر دنیا کے کونے کونے سے سمٹ کر پیدل سواری کے ذریعے بندی پہلے ہر طرف ہر مشاکل کو برداشت کرتے ہوئے اس گھر بیت اللہ تک آئیں گے. اعلان کرو. حضرت ابراہیم نے اعلان کیا، لیکن کہنے کے بارے میں یہ کمزور سی آواز اس واقعہ غیر ذی ذرا میں چاروں طرف پہاڑیوں کا گھیرا، آواز دوں گا، آواز کہاں تک جائے گی؟ رب نے کہا ابراہیم آواز دینا تمہارا کام ہے، قیامت کی صبح تک اس آواز کو لوگوں تک پہنچانا آپ کا ہے. تو آواز کو بعض دل سے نازل بالحج. ابراہیم نے آواز دی، وہ آواز لوگوں کے کانوں تک پہنچی. اور آج تک اسی لیے جب آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں. اس آواز پر لبیک کہا ہے آپ نے. آپ کے مقدم میں اللہ نے حج بیت اللہ لکھا تو آپ کی زبان پر حاضر ہوں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرا کوئی ساجیدار نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، لبیک میں حاضر ہوں. یہ چلاتے ہوئے، یہ ورد کرتے ہوئے کہاں جا رہے ہیں؟ چاروں طرف سے کہاں جا رہے ہیں؟ اسی خانہ کعبہ، اسی بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ اسی آواز کی آپ کے کانوں میں پڑی ہے. خوش نصیب سعودی عرب سے پیسہ کمانے کے لیے یہ نیت مت رکھو، یہاں یہ بھی رکھو کہ اس خانہ کعبہ کی دیدار کے لیے لوگ ترستے ہیں. زندگی بھر محنت و مزدوری کر کے اپنے بہن کو میں پیسے رکھتے ہیں، پھر بھی انہیں توفیق نہیں ہوتی. آپ کو تو فری میں اللہ نے یہ موقع عنایت فرمایا. اس طرح سے بھی اس ملک کی بھی کا شکر ادا کرو. اللہ کے شکر ادا کرنے کے بعد تو جس نے بھی اس دعوت کو قبول کیا وہ گئے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی مسجد الخیف وهو مسجد بنا 70 نبی. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسجد خیف ہے. مسجد خیف جو بنا کے اندر مسجد ہے، معلوم ہے نا مسجد خیف جو بنا کے اندر مسجد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ وہ مسجد ہے جس کے اندر 70 نبیوں نے نماز ادا فرمائی ہے. اور موسیٰ بھی آئے، منہم موسیٰ کأنی انظر، وہ میں موسیٰ علیہ السلام بھی کیسا لگتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں ان کو. ان کے اوپر دو کاٹن کے سوتی عباد تھے، ایسے جبے تھے جو پہنے ہوئے تھے اور احرام کی حالت میں تھے. شنوا کے اونٹوں کے اوپر آپ سوار، جس کی جو چوٹیاں تھیں آپ اسی کے اوپر سوار تھے اور احرام کی حالت میں تھے. اللہ اکبر. حسن ہے اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو اپنی صحیح ترتیب و ترتیب میں اس کو ذکر فرمایا ہے. تو نبیوں نے محنت کیا، نبیوں نے عزیزان گرامی، دوستوں بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے جب یہ خانہ کعبہ تعمیر ہوا اللہ رب نے حضرت ابراہیم سے عہد لیا، یہ وعدہ دیا کہ آپ اور آپ کے اولاد اس خانہ کعبہ کو پاک و صاف رکھنا. یہ رکع سجودی وحینا الی ابراہیم و اسماعیل، اللہ نے فرمایا اسماعیل و ابراہیم و اسماعیل سے ہم نے یہ عہد و پیمان لیا طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. طواف کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نماز ادا کرنے والے، گھر کی زیارت کرنے والے جو لوگ بھی آئیں گے ان کے لیے اس مقام کو، اس جگہ کو پاک و صاف رکھنا. اور یہ طہارت کی تطہیر، یہ پاکی دو طرح کی ہے. ظاہری پاکی صفائی، اللہ کو ظاہری طور پر کوئی گندگی اس گھر کے اندر نہیں ہونی چاہیے، جارو کشی ہونی چاہیے، نور ہونا چاہیے، روشنی ہونی چاہیے، چراغ بتیاں ہونی چاہیے، خوشبو سے معطر ہونا چاہیے. تمام پاکی اور صفائی کا بندوبست تم کو کرنا ہے. اور معنوی طور پر داخلی، ظاہری، باطنی طور کی بھی باقی اور صفائی. یہاں کوئی مشرک نہ داخل ہو، ناپاک نجس مشرک یہاں نہیں آنا چاہیے. بدعات اور خرافات کے دھوم دھڑک کے اس خانہ بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں نہیں ہونے چاہیے. فواحش اور بے حیائی اور چوری اور چکاری اور لوٹ اور مار نہیں ہونا چاہیے، پاک و صاف ہونا چاہیے. یہ پورا مکہ مکرمہ
گھر کے اندر جہاں ہمارے ساتھ کسی کو شریک، ہاں شرک سب سے بڑی نجاست ہے، گندگی ہے، چوری چکاری قتل خون، ان سب سے بڑی گندگی کون سی گندگی ہے؟ بولو شرک ہے۔ خدا نے پتا ہے میرے گھر کا صاف ہوتا ہے تو یہ شرک تمام ناپاکیوں میں سب سے بڑی ناپاکی کا عمل ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو سنو، یہ جتنے مشرک ہیں اللہ کے سوا غیروں کو پکارنے والے، اللہ کے سوا غیروں سے مدد چاہنے والے، چاہے وہ نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، پیر ہو، رحیم ہو، دیوی ہو، درگاہ ہو، پیڑ ہو، پودا ہو، سورج ہو، چاند ہو، کوئی بھی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، ان سے مدد مانگنا، ان سے استعانت کرنا، ان سے فریاد کرنا، ان سے استغاثہ کرنا، یہ شرک باللہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت میں شریک کرنا، یہ مشرک ہے۔ نبی نے اپنی زندگی میں کہا ہو یا بنیا یا غلام احفظ اللہ احفظک، اے میرے بیٹے اللہ کو یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے گا، احفظ اللہ تجھے تجاہک، اللہ کو یاد کر، اللہ کو اپنے سامنے مددگار کرے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ، مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور مدد طلب کرنی ہے تو کس سے طلب کرو؟ اللہ سے طلب کرو۔ یاد رکھو اگر پوری دنیا اس بات پر اکٹھا ہو جائے کہ کہ تجھے کوئی فائدہ پہنچائے، لیکن اللہ نے تیرے مقدر میں فائدہ نہیں لکھا ہے، تو پوری دنیا مل کے تجھے وہ فائدہ پہنچا سکتی۔ اور اگر پوری دنیا اس بات پر کہ تجھے نقصان پہنچائے، تو پوری دنیا مل کے بھی تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتی۔ یا جس نبی نے فرمایا تھا آج اس کی امت اسی نبی کو یا رسول اللہ یا رسول، اور نبی تو نبی رہے، نہ جانے کس کس کو پکارتے ہیں، گھوڑے شاہ، کتے شاہ، کسی کا پیر کا نام لیا، بڑے کا نام لیا، کیا کیا القاب یہ سیدی غوث غوث کیا کیا ہے، انہیں کو پکارنا شروع کیا۔ یہ سب کچھ تمہارا کرم ہے یا اعوذ باللہ، جو بات اب تک بنی ہوئی ہے اللہ نے کرم کس کا ہوتا ہے؟ یہ مشرک ہیں، شرک ہے۔ سنو، تمہاری عبادتیں، تمہاری نمازیں، تمہاری حج، تمہاری زکات، تمہاری زکات، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ فجعلناہ ہداء منصورا، رب نے فرمایا ہم انہیں ریت کے زمین سے اڑا دیا ہے، اس سے بھی پاک صاف۔ یہ شرک داخلی اور ظاہری گندگی دونوں سے پاک صاف ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے اس وعدے کو آگے بڑھاتے ہوئے آخری نبی حضرت محمد